انسان اپنی ضرورت کی چیزیں تو کسی دوسرے کے ساتھ تقسیم کر سکتا ہے، مگر اس شخص کو کبھی نہیں جس کو اس نے اپنے لیے سوچ لیا ہو۔ محبت کو چند لمحات کے لیے بھول بھی جائیں، کسی لڑکے اور لڑکی کا رشتہ یا منگنی کچھ دیر بعد ختم ہو جائے تو وہ بھی کم سے کم اس دوسرے شخص کو کسی اور ساتھ برداشت نہیں کر سکتے، بے شک ان کے درمیان پیار و محبت کا کوئی جذبہ بھی موجود نہ، دونوں نے زندگی میں کبھی ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہ ہو، پھر بھی اس شخص کی کیسی اور انسان کے ساتھ قربت اس پہلے شخص تکلیف دے گی جس نے کبھی اس شخص کو کسی رات اپنے لیے سوچ لیا، جس کو لمحہ بھر کے لیے اپنا مختار تسلیم کر لیا تھا۔ آپ دنیا کے سامنے لاکھ جتن کر لیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے، اور جہاں پیار و محبت کا حسین لمحہ موجود ہو وہاں کیا اپنے ہی محبوب کو کسی اور کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تصور ہی انسانی جسم میں الجھن پیدا کر دیتا ہے، دل کی دھڑکن بے ترتیب کر دیتا ہے۔ محبت ایک ہی شخص سے ہوتی ہے اور ایک کبھی تقسیم نہیں، ہوا ایک کو تقسیم کرو تو بھی ایک، یہ ایک فطری جذبہ ہے۔ قدرت نے اس عمل کو انسان کی جبلت میں رکھ دیا ہے کہ انسان کبھی اپنی محبت کو کسی دوسرے ساتھ تقسیم نہیں کر سکتا، چاہے یہ سب ایک ناٹک کا حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ تراب عمل کے احساسات اور اس کی خاموشی کو سمجھ رہا تھا۔ وہ بارہا عمل کو بتا بھی چکا تھا کہ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مرحا کس حد تک جا سکتی ہے۔ تراب کی ہر بات سمجھنے والی لڑکی کو یہ بات کسی صورت بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تراب مجھ سے بڑھ کر کسی کو عزیز نہیں رکھ سکتا، مگر پھر بھی تراب کا مرحا سے بات کرنا، ہنسنا مسکرانا عمل کے لیے زہر قاتل بنتا جا رہا تھا۔ عمل کے دل میں ایک خوف تھا، ایک کپکپاہٹ تھی۔ تراب اور مرحا کے درمیان میں ہونے والی ایک ایک بات کو عمل گھنٹوں بیٹھ کر سوچتی۔ عمل پارک کے ایک سنسان کونے میں بیٹھی اس لمحے کو یاد کر رہی تھی جب آج صبح ہی تراب نے عمل سے کہا تھا کہ عمل مرحا کو ہمارے تعلق کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، اور پھر عمل نے بھی مرحا کے سوال پر جھوٹ بول دیا تھا کہ اس کا تراب کے ساتھ کوئی خاص رشتہ نہیں۔ پورے خاندان کے سامنے جو تراب عمل کو تسلیم کر لیتا تھا، آخر وہ اس رشتے کو مرحا سے کیوں چھپا رہا تھا، اور مرحا کی بہن صدرہ سب جانتے ہوئے بھی بار بار مرحا کو تراب سے ملنے کا کیوں بول رہی تھی، جبکہ دوسری طرف تراب عمل کو بھی یقین دہانی کروا رہا تھا کہ وہ کسی بھی صورت بے وفا نہیں ہو سکتا۔ یہ تراب آخر چاہتا کیا ہے؟ ایک طرف عمل کو یقین دہانی کہ وہ بے وفا نہیں، اور دوسری طرف مرحا سے یہ بات چھپا لینا کہ عمل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بس بہت ہو گیا، میں اب اس ڈرامے کا مزید حصہ نہیں رہ سکتی، مجھے مرحا کو بتانا ہوگا کہ تراب میرا ہے، صرف میرا ہے۔ تم اس سے بات نہیں کر سکتی، تم اسے چھو بھی نہیں سکتی، بلکہ تم اسے دیکھ بھی نہیں سکتی، وہ میری ملکیت ہے۔ مرحا میں کبھی تمہیں ہم دونوں کے درمیان نہیں آنے دوں گی۔ انہی سوچوں میں گم عمل ایک سنسان کونے میں بیٹھی تھی کہ اچانک عمل کے کانوں میں وہ مخصوص آواز آئی جس کو سنتے ہی ہمیشہ عمل کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی تھی، مگر آج وہ آواز عمل کے چہرے پر مسکراہٹ نہ لا سکی تھی۔ شاید عمل کے دماغ میں مرحا تھی۔ عمل، تم یہاں اکیلی بیٹھ کر کیا رہی ہو؟ تراب عمل کے پاس بیٹھ گیا تھا اور عمل کے خاموش اداس چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ عمل، تم تیار کیوں نہیں ہو کر آئی؟ پارک میں سب گھومنے آئے اور تم یہاں اداس بیٹھی ہو۔ سب گھومنے آئے، مگر تم کس کے لیے آئے ہو تراب؟ عمل کا لہجہ اداس تھا۔ بھائی میں بھی گھومنے ہی آیا ہوں، مجھے جیسے ہی پتا چل کہ عمل میڈم بھی وہاں ہے تو میں اسی وقت آ گیا۔ میرے لیے آئے ہو یا مرحا کے لیے؟ اس کے لیے آیا ہوتا تو کیا تمہیں ڈھونڈتے ہوئے اس سنسان کونے کی طرف آتا؟ مجھے تمہارا موبائل دیکھنا ہے۔ عمل نے تراب کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا اور پھر نمبرز دیکھنے لگی۔ یہ دیکھو مرحا کا نمبر، اس نے تمہیں فون کر کے بلایا ہے۔ نہ، تم میرے لیے نہیں آئے تراب؟ ہاں بابا، اس نے ہی فون کر کے بتایا تھا کہ سب لوگ پارک میں ہیں تو میں آ گیا۔ ہم لوگ تو پہلے بھی آتے مگر تم کبھی نہیں آئے، آج کیوں آئے ہو تم؟ یقیناً میرے لیے نہیں آئے، تمہیں اس نے فون کیا ہے؟ ارے فون اسی کا تھا تو میں آ گیا، نہ کہ عمل بچاری اکیلی ہوگی۔ عمل کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تراب کے گریبان کو پکڑ لیا تھا۔ بس تراب، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، تمہیں اب سب ختم کرنا ہوگا۔ اس لڑکی کی وجہ سے تم نے رات مجھے فون تک نہیں کیا۔ عمل، یار رات میں جلدی سو گیا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو تراب۔ مرحا ساری رات جاگ رہی تھی، یقیناً تم بھی جاگ رہے ہو گئے۔ یار یہ سب تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں کبھی تمہارے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہوں؟ مجھے یہ دلاسے نہیں چاہیے، مجھے پتا ہے تم بے وفا نہیں ہو، مگر میں تمہیں مرحا کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا۔ تراب عمل کے آنسو صاف کرتا ہے۔ چلو آؤ وہاں اس کے سامنے چل کر فوٹوگرافی کرتے ہیں، اس سے جو جھوٹ تم نے میرے کہنے پر اس کے ساتھ بولا تھا وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ تراب عمل کی طرف ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ نہیں، تم جاؤ اسی کے پاس جس نے تمہیں فون کر کے بلایا ہے۔
عامل ایک طرف کو منہ کر لیتی ہے، چلو مان لیا مجھے اس نے ہی بلایا ہے، مگر میں ہوں تو تمہارے ساتھ نہ۔ اور جب وہ دیکھے گی کہ تراب کو بلایا میں نے اور وہ گھوم عامل کے ساتھ رہا تو خود ہی سمجھ جائے گی تراب ایسا ہی ہوگا۔ عامل بے بس نظروں سے تراب کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے من میں کوئی ڈر ہو۔ ارے ایسا ہی ہوگا۔ تراب نے عامل کا ہاتھ پکڑا اور دوسری طرف لے گیا اور پھر دونوں تصاویر بنانے لگے۔ ایسے نہیں یار، تھوڑا سا مسکراؤ تو یار، وہ ہاتھ تو ٹھیک کرو، ہاں اب مسکراؤ۔ تراب عامل کے ساتھ تصاویر بنا رہا تھا۔ ارے عامل ایسے نہیں، روکو میں بنا کر دکھاتی ہوں۔ مرحا نے تراب کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ لیا اور خود مختلف پوز میں تصاویر بنوانے لگی۔ تراب نے ایک نظر عامل کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر غصے اور اداسی کے ملے جلے جذبات تھے، تو جلدی سے عامل کی طرف بڑھا۔ آؤ عامل، ہم وہاں سامنے جا کر تصاویر بناتے ہیں۔ تراب جانتا تھا کہ مرحا کی یہاں موجودگی عامل کو کھا رہی ہے، اس لیے وہ عامل کو مرحا سے دور لے جانا چاہ رہا تھا، مگر مرحا تو بس اپنے مقصد کی تکمیل میں تھی۔ جیسے ہی تراب اور عامل وہاں سے دوسری طرف جانے لگے، مرحا بھی چل دی۔ بے شک عامل نے مرحا کو جھوٹ بول دیا تھا کہ اس کا تراب سے کوئی رشتہ نہیں، مگر پھر بھی مرحا جانتی تو تھی کہ تراب اور عامل کے درمیان کیا چل رہا ہے، اس لیے وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ عامل اور تراب کو اکیلا چھوڑے۔ عامل کا تراب پر شک کرنا اور پھر اس شک کی بنیاد پر لڑنا، اور تراب کا مرحا سے رویہ۔ مرحا کو اس کی کامیابی نظر آ رہی تھی۔ تراب کے ایک طرف مرحا اور دوسری طرف عامل چل رہی تھی۔ عامل کے چہرے پر ایک بے چینی اور خوف نمایاں تھا، اور مرحا کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ چند قدم چلنے کے بعد تراب نے ایک نظر مرحا کی طرف دیکھا اور پھر عامل کی طرف دیکھا تو عامل تراب کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ تراب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عامل 4 قدم پہلے ہی رکھ گئی تھی اور اداس نظروں سے تراب اور مرحا کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مشال مشال مشال! فائزہ نے کرسی پر بیٹھی گہری سوچ میں گم مشال کو جھنجھوڑا جو پچھلے کئی گھنٹوں سے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ مشال، کیا سوچا تم نے؟ وہ BBC والے آ گئے ہیں۔ مشال نے اپنے ہاتھ کو اپنے کھلے بالوں میں پھیرا اور پھر دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھک لیا۔ اس لڑکی کا نمبر آن ہوا یا نہیں؟ نہیں مشال، میں تب سے کوشش کر رہی ہوں مگر نمبر مسلسل بند ہے۔ تم نے ان لوگوں کو کہاں بٹھایا ہے؟ مشال، وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ابھی بھی سوچ لو یہ انٹرویو دینا آگ میں کھیلنے کے مترادف ہے۔ وہ لوگ آ چکے ہیں۔ فائزہ، اب ان باتوں کا وقت نہیں رہا، ہم کوئی بہانہ کر سکتے ہیں۔ تمہاری طبیعت خراب ہے یا ایمرجنسی کہیں جانا ہے وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نہیں فائزہ، میں اب اس سب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ مشال، یہ سب جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب جھوٹ ہے، تم پھر بھی یہ کرو گی؟ واقعی ہی مشال، تم تو اخلاقیات کا درس دیتی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارا یہ انٹرویو نہ صرف تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے بلکہ اس پروفیسر اور اس لڑکی کی زندگی بھی تباہ کر سکتا ہے۔ تم اپنے ساتھ 2 مزید زندگیوں کو برباد کر بیٹھو گی۔ فائزہ، بے شک یہ سب جھوٹ پر مبنی ہے، مگر ایک حقیقت تو ہے۔ کیا یہاں ریپ نہیں ہوتے؟ کیا مرد پروفیسرز طلبہ کو ہراساں نہیں کرتے؟ کیا مولوی عورت کو پاؤں کی جوتی نہیں سمجھتے؟ کیا یہاں مرضی کا لباس پہننے کی آزادی ہے؟ کیا یہاں ہم مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بے شک ہمارا کیس جھوٹ پر مبنی ہے مگر غیر حقیقی نہیں، اور ویسے بھی یہ کیس جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ صرف ہم 3 بس۔ یار مشال، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ بات حقیقی اور غیر حقیقی کی نہیں ہے، بات جھوٹ کی ہے۔ کیا ہمارا معیار یہی ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیں اور اس چیز کی پرواہ بھی نہ کریں کہ ہمارا جھوٹ کتنی زندگیاں تباہ کر سکتا ہے؟ فائزہ اپنا ہاتھ بے بس انداز میں ماتھے پر رکھ چکی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اس کی کوئی بھی دلیل مشال کو انٹرویو دینے سے نہیں روک سکتی تھی۔ فائزہ، تمہیں پتا ہے جب مکھی چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، اور جب وہی مکھی شہد میں گرے تو لوگ شہد نہیں پھینکتے بلکہ مکھی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ یعنی کہ لوگ اپنے معیار اپنے مفادات دیکھ کر بناتے ہیں۔ جو مکھی چائے خراب کر سکتی ہے وہ شہد بھی تو خراب کرتی ہے نہ، مگر چونکہ شہد پھینکنا ہمارے مفاد میں نہیں ہوتا اس لیے ہم مکھی والا شہد بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ جھوٹ بھی شہد میں گری ایک مکھی ہی ہے اور مجھے شہد استعمال کرنا ہے۔ مشال، اسلام و مولوی مخالف دھوا دار انٹرویو دینے کے لیے جا چکی تھی۔ پیر صاحب، آپ اس ملحد لڑکی کو کیوں نہیں کوئی جواب دیتے جو آج کل ٹی وی پر چل رہی ہے؟ بہت سے لوگ اس لڑکی سے متاثر ہو کر کسی نہ کسی انداز میں اسلام پر تنقید کر رہے ہیں۔ عادل پیر انور قادری کی ٹانگیں دباتا ہوا الجا کرتا ہے۔ عادل کا تعلق مذہبی خاندان سے تھا، وہ کسی بھی صورت اسلام مخالف کوئی بات نہیں سن سکتا تھا۔ پیر انور قادری نے عادل کو تھپکی دی۔
پتر تو اپنے دوست تراب کو کیوں نہیں کہتا کہ وہ اس ملحد لڑکی کو جواب دے، یا پھر وہ اسلام پر اور درگاہوں پر ہی تنقید ہی کر سکتا ہے۔ پیر صاحب وہ غلط راستے پر ہے، میں تو اسے بہت سمجھتا ہوں، اس کو تو ہم بعد میں بھی دیکھ لیں گے۔ آپ بڑے پیر صاحب سے کہے کہ وہ اس فسادی لڑکی کو جواب دے اور اس فتنے کو ختم کرے۔ پتر جب دشمن ہماری صفوں میں گھس جائے تو پھر پہلے اپنی صفوں کی صفائی کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ صفوں کے اندر موجود دشمن سامنے موجود دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پیر صاحب تو کیا ہم یوں ہی بے بس ہو کر تنقید برداشت کرتے رہے، آپ کچھ کریں تو؟ پتر میرے خیال سے اس لڑکی کو جواب دینے سے پہلے ہمیں تراب کا منہ بند کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہاں شکایات کر چکے ہیں کہ وہ لوگوں کو درگاہ آنے سے روکتا ہے اور درگاہ کے پیروں پر کھلے عام تنقید کرتا ہے۔ پیر صاحب وہ برا لڑکا نہیں ہے، بس غلط ہاتھوں میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے سمجھائیں گے تو وہ ضرور سمجھ جائے گا۔ کمبخت کم سے کم اپنے نام کی لاج ہی رکھ لیتا، نام تراب اور تراب کی اولاد پر ہی تنقید۔ پیر انور قادری کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ پیر صاحب آپ فکر نہ کریں، میں اس کو یہاں لاؤں گا اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ کی بات ضرور سمجھے گا۔ عادل پیر انور کے چہرے پر غصہ دیکھ کر معاملہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عادل نہ تو تراب کو چھوڑ سکتا تھا اور نہ درگاہ کو۔